السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے جی؟ ٹھیک ہیں آپ دوستو؟ آج میں آپ کو لے کر چلتا ہوں کہ ایسے تاریخی مقام پر جہاں کبھی بنولے سے کھال تیار کی جاتی تھی۔ میں اس وقت موجود ہوں اتفاق کاٹن آئل مل چشتیاں میں۔ یہاں پر مجھے ایک اور کام تھا، تو میں ادھر آ کے جب میں نے فیکٹری دیکھی تو میں نے کہا چلو اپنے ناظرین کو بھی یہ فیکٹری دکھاتے ہیں۔ یہ فیکٹری تقریباً 10 سال سے بند پڑی ہوئی ہے، اور آج یہاں کی خستہ حال مشینری اور پرانی یادیں ایک زمانے کی کہانیاں سناتی ہیں۔ آئیں میرے ساتھ اس ماضی کے صفحے کو پلٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جگہ کس طرح اپنے عروج سے زوال تک کا سفر طے کر چکی ہے۔ دوستو، یہ فیکٹری 1980 کی دہائی میں قائم ہوئی، جب چشتیاں اور گردنواں میں کپاس کی پیداوار بہت زیادہ تھی۔ اس وقت علاقے میں بہت کم ایسی فیکٹریاں تھیں جو بنولے سے تیل نکالنے اور کپاس کی پروسیسنگ کا کام کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اتفاق کاٹن آئل مل تیزی سے ترقی کرتی گئی۔ 1990 اور سن 2010 کی دہائی میں یہ فیکٹری اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ چشتیاں، ہارون آباد، فورٹ آباد اور بہاول نگر کے کئی لوگ یہاں خام مال لاتے تھے۔ فیکٹری میں کام کرنے والے مزدوروں کی تعداد 100 سے زائد تھی، اور روزانہ یہاں لاکھوں روپے کا کاروبار ہوتا تھا۔ دوستو، یہاں پر 2 بڑے صنعتی عمل انجام دیے جاتے۔ نمبر 1، کاٹن جننگ اور پریسنگ۔ کپاس کو منڈی سے خرید کر فیکٹری میں لے آتے، جہاں بڑی مشینری کے ذریعے کپاس سے بنولا الگ کیا جاتا۔ کپاس کو مزید پریسنگ یونٹ میں لے جایا جاتا اور بڑے گانٹوں میں پیک کر کے مارکیٹ میں بیچا جاتا تھا۔ دوسرے نمبر پر آئل سپیلنگ اور فلٹریشن۔ جو بنولا کپاس سے نکلتا تھا اسے آئل سپیلر مشین میں ڈالا جاتا، جس سے تیل نکالا جاتا تھا۔ یہ تیل خام شکل میں ہوتا تھا، جسے فلٹریشن یونٹ میں صاف کیا جاتا۔ بچا ہوا بنولا یعنی کھل جانوروں کی خوراک کے طور پر بیچی جاتی تھی، جس کی زبردست مانگ تھی۔ یہاں کی آئل سپیلر، فلٹریشن یونٹ، بوائلر اور دیگر مشینری اس وقت جدید ترین سمجھی جاتی تھی۔ دوستو، آج جب ہم اس فیکٹری میں آئے تو یہاں صرف ویرانی اور خاموشی ہے، لیکن یہ جگہ ابھی بھی مکمل بیکار نہیں ہوئی۔ 3 ایکڑ کے رقبے پر موجود یہ فیکٹری آج بھی ایک بڑی انڈسٹریل پراپرٹی ہے۔ یہاں کے کچھ گودام مختلف کاروباری افراد نے کرائے پر لے رکھے ہیں، اور وہ انہیں اپنے سامان کی سٹوریج کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں مشینری نصب تھی، وہ جگہ مکمل طور پر خالی ہے۔ فیکٹری کے اندر ابھی بھی 10 سے 11 سپیلر مشینیں، بوائلر اور فلٹریشن یونٹ موجود ہیں، جو اگر مرمت کروا لیے جائیں تو دوبارہ قابل استعمال ہو سکتے ہیں۔ دوستو، اتفاق کاٹن آئل مل کا ایک وقت میں بڑا نام تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا حالات بدلنے لگے۔ فیکٹری کے بند ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں سب سے اہم مارکیٹ کے بدلتے رجحانات اور صنعتی ترقی کے تقاضے شامل ہیں۔ ٹیکنالوجی میں جدت۔ جب یہ فیکٹری کام کر رہی تھی اس وقت کی مشینری کافی جدید سمجھی جاتی تھی، لیکن جیسے جیسے نئی اور زیادہ مؤثر ٹیکنالوجی مارکیٹ میں آتی گئی، اس فیکٹری کی پرانی مشینری مقابلہ نہ کر سکی۔ نئی فیکٹریاں زیادہ کم لاگت اور مؤثر پروڈکشن کرنے لگی، جس کی وجہ سے اتفاق آئل مل کا بزنس کمزور ہونے لگا۔ بڑھتے ہوئے پیداواری اخراجات۔ جیسے جیسے بجلی، مزدوری اور مشینری کی مرمت کے اخراجات بڑھتے گئے، ویسے ویسے اس فیکٹری کے لیے منافع میں کام کرنا مشکل ہوتا گیا۔ نئے سرمایہ کاروں نے ایسے فیکٹریوں میں دلچسپی لینا چھوڑ دی، جس کی وجہ سے اتفاق آئل مل کو دوبارہ سرمایہ کاری نہ مل سکی، اور آخر کار یہ بند ہو گئی۔ دوستو، یہ صرف اتفاق آئل مل کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ پاکستان میں کئی پرانی فیکٹریاں اسی طرح بند ہوئیں۔ وقت کے ساتھ صنعتی ترقی میں جدیدیت اور مارکیٹ کے بدلتے رجحانات نے بہت سے روایتی کاروباروں کو ختم کر دیا، لیکن اگر کوئی صحیح حکمت عملی اور نئی سرمایہ کاری کے ساتھ اس جگہ پر دوبارہ کام شروع کرے تو یہ فیکٹری آج بھی منافع بخش کاروبار بن سکتی ہے۔ اس فیکٹری کی بندش کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس فیکٹری کے مالک حاجی غلام نبی صاحب کی وفات، جو 2015 یا 2016 میں انتقال کر گئے۔ ان کے بعد ان کے ورثہ فیکٹری کو زیادہ دیر تک نہیں چلا سکے۔ کیا یہ فیکٹری دوبارہ چل سکتی ہے؟ جی ہاں دوستو، اگر کوئی انویسٹر اس پر توجہ دے تو یہ فیکٹری دوبارہ بحال ہو سکتی ہے۔ یہاں بجلی کا کنیکشن، پانی اور دفتر کی سہولت موجود ہے۔ اگر مشینری کی ریپیئرنگ اور اپ گریڈنگ کر لی جائے تو یہ جگہ دوبارہ ایک کامیاب صنعتی یونٹ بن سکتی ہے۔ دوستو، یہ تھی اتفاق کاٹن جننگ، پریسنگ اینڈ آئل مل کی کہانی۔ ایک فیکٹری جو کبھی چشتیاں کی معیشت کی جان تھی، لیکن آج خاموشی کی چادر اوڑھے کھڑی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، کامنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو مزید ایسی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔